بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم سیکھیں گے لیسن نمبر 20 اور سبق نمبر 20 کے بارے میں۔ سبق نمبر 20 میں کیا ہے؟ سبق نمبر 20 میں ایک نیا قاعدے کے بارے میں آپ کو معلومات دیں گے۔ متفرق قواعد۔ متفرق قواعد سبق نمبر 20 کا جو ہے، 20 کی جو ہیڈنگ ہے اس کا نام ہے متفرق قواعد، یعنی اظہار مطلق۔ اظہار مطلق کیا ہے؟ اظہار مطلق کا کون سا قاعدہ ہے؟ ادغام، اخفا، ادغام، اقلاب، اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب میں تو کوئی قاعدہ اظہار مطلق کا نہیں آیا۔ میم ساکن، میم اظہار شفوی، اخفا شفوی اور ادغام شفوی میں بھی کوئی بھی قاعدہ نہیں آیا۔ تو اظہار مطلق کا، تو اظہار مطلق کا کون سا قاعدہ ہے، کیسے ہوگا، کہاں سمجھیں گے؟ تو اظہار مطلق کے قاعدے میں انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو معلومات دیں گے۔ اظہار مطلق یہ 4 حروف کی بنا پر ہے۔ نون، دنیا، بنیان، شنوان، قنوان۔ یہ 4 حروف جو آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، اظہار مطلق ان میں لگتا ہے۔ اظہار مطلق ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اس لیے ان 4 کلمات میں گنہ نہ کریں۔ اب دیکھیں، دنیا، یہاں پہ تو بھائی ادغام قاعدہ ہو رہا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اگر ایک ہی کلمے میں یرملون کا قاعدہ آ جائے تو وہاں پر اظہار مطلق ہوگا۔ اظہار مطلق ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، یہ 4 کلمات جو ہے ہم نے بتا دیے گئے ہیں، 4 بتا دیے گئے آپ کو۔ دنیا، دنیان، بنیان، شنوان اور قنوان۔ یہ 4 کلمات میں اظہار مطلق کا قاعدہ ہوگا۔ پہلے اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال، نون پیش دن، یا الف زبر یا، دن یا، با نون پیش بن، یا الف زبر یا، بن یا، نون دو پیش نن، بن یا نن، صاد نون زیر سن، واو الف زبر وا، سن وا، نون دو پیش نن، سنوان، قاف نون زیر قن، واو الف زبر وا، قنوا، نون دو پیش نن، قنوان، دنیا، بنیان، سنوان، قنوان۔ تو یہ جو 4 قاعدے ہیں، 4 حروف ہیں، اس میں اظہار مطلق ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں، نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام، اب یہ ایک کلمے میں جو ہے ادغام آ گیا ہے، ادغام قاعدہ ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے اب یہاں پہ ادغام نہیں لگے گا، یہاں پہ اظہار مطلق لگے گا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا، اس سبق میں آپ کو بتایا گیا کہ جو ہے اظہار مطلق ان 4 کلمات میں جو ہے نا، خاص خیال رکھیں، ان 4 کلمات کا یہ آتے ہیں۔ تو اس طرح دیکھیں، اگر ایک ہی کلمے میں حروف نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ایک ہی کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ ان 4 کلمات کو پڑھیں گے کیسے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور لیکن اس میں خاص خیال رکھیں کہ اس میں گنہ نہیں کریں گے، ان 4 کلمات میں گنہ نہیں کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں سبق نمبر 20 میں متفرق قواعد اظہار مطلق کے بارے میں معلوم ہوا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جو آپ کے سختہ کے حوالے سے گائیڈ کریں گے، سختہ کے حوالے سے بتائیں گے کہ سختہ کیا ہے، جس کی ہیڈنگ یہ نیچے لکھی ہوئی بھی ہے، نیچے جو لکھی ہوئی بھی ہے، انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔